अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्यास रीडिंग मटेरियल। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल निशात जहाँ। इसको तहरीर किया है टेनिकत ने। तो चलिए हम शुरू करती हूँ नावल का एपिसोड 9। मुझसे मिलती है एक लड़की रोज़ाना, वो मेरी दीवानी, मैं उसका दीवाना। वो टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर बैठा बड़े माहिराना अंदाज में प्याज काटते हुए सूं सूं की बैकग्राउंड म्यूज़िक के हमरा मुसलसल न जाने किस लड़की को बड़े वसूख से याद फरमा रहा था। वह हसीना नाज नैना, हर तरफ ही शोर है। मैं दीवाना हो गया तो दिल पर किसका ज़ोर है। उल्टे हाथ से आँख साफ करते हुए अमरोज़ साहब ने रसोई की फ़िज़ा में अपनी साहिराना आवाज़ में फिर से एक नया सुर छेड़ा। तो अब के फर्श पर आलती पालती मार का नाक भून चढ़ाती हुई आटा गूंद रही नजमा ने भवें सुकेड़कर पहले टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर विराजमान वाइट बनियान और ट्राउज़र में मलबूस आतिफ असलम की सस्ती कॉपी को, फिर स्लेब पर बैठकर पैर झिला रहे उसकी डुप्लीकेट कॉपी शहरोज़ को देखा। मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं ज़िंदगी है मेरी। बड़े बस भी कर जा अब यार। नजमा की निगाहों की तपिश पर शहरोज़ झुंझला कर टोके बगैर ना रह सका, वरना कोई بعید नहीं था ये अहम फरीज़ा नजमा बीबी अंजाम देती। क्या बोल रहे हो यार, प्याज ने तो मत ही मार दी है। आँख रगड़ते हुए मसरूफ़ से अंदाज में सूं सूं करके पूछा। प्याज ने मत मारी है या सस्ती आशिकी ने? नजमा बुड़बड़ाई। यही मेरे भाई, ये हमारी उम्र नहीं है आशिकी इश्क व आशिकी के पंगे लड़ाने की। अभी हमसे कई बरस हैं या घबरू जवान भाई 24 कैरेट खालिस कुंवारे हैं। पंगे ही लड़ाने हैं तो जल्दी काम निपटा छत पर जाकर पतंग के पेचे लड़ाते हैं। हांडिया का ढक्कन हटाकर चेक करते हुए शहरोज़ ने बड़ी तहम्मुल मिजाजी से कहा, काम लिया। क्या बकवास कर रहा है? आंखें साफ कर रहे अमरोज़ के खाक पल्ले नहीं पड़ा था ये इस्लाही तकरीर। वही बकवास जो पिछले 15 मिनट से शर्म हया अदब व लिहाज को चूल्हे में झोंक कर तुम अपनी महबूबा की याद में किए जा रहे हो चव्वल इंसान। नजमा बीबी की चर्ब ज़बान मुदाखलत ना करे, ऐसा मौज़ा 21वीं सदी में रोनुमा हो सकता है भला? मतलब शर्म लिहाज को बिल्कुल ही मुंह मत्था नहीं देना है। एक लड़की तुम दो के साथ यहाँ बेनफ्स नफीस हालत मजबूरी में बैठी है, लेकिन कोई एहसास ही नहीं। लगे हैं दीवाना मस्ताना आवारा बंजारा का राग अलापने। शायद इसे ही क़ुर्ब क़यामत की अलामत कहते हैं। शायद उसको जवाबी कार्रवाई में ज़रा ताख़ीर क्या हुई। मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नजमा बीबी ने बुजुर्गाना अंदाज भरपूर चढ़ाई की। आखिर ज़बरदस्ती किचन में तनूर भी तो उन्हें मक्कार बरादरान की वजह से बन रही थी। हिसाब तो लेना था। लड़की? अदब लिहाज पर मिले ज्ञान को सुनकर अमरोज़ को वाकई सदमा पहुंचा था। या अदाकारी की सलाहियत का कमाल था, लेकिन वो चाकू टेबल पर ड्रामाई अंदाज में छोड़कर स्प्रिंग लगे खिलौने की तरह खड़ा हुआ। भाई कहाँ की लड़की, कैसी लड़की? मैं तो पूछता हूँ किधर है लड़की? बाज़ाब्ता कुर्सी छोड़कर कमाल फुर्ती से बिलतरतीब दरवाज़ा फिज टेबल के नीचे उस नादीदा लड़की को तलाश में मुतलाशी नज़र दौड़ाते हुए पूरा किचन खंगाल चुका था वो। कसम से जब से यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ हूँ इस मखलूक को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। हाय वो भी क्या दिन थे। हसीन और जमील दो शीज़ाएँ इर्द गिर्द कली फूल खुशबू की तरह महकती रहती थीं। एक अब की रूखी पीकी ज़िंदगी है। जब तरसी हुई नज़रें नाकाम लौटीं तो मायूस कुन तासुरात भूती शरीफ पर नमूदार किए कमर पर दोनों हाथ टिकाकर ठंडी आहें खारिज करते हुए यूनिवर्सिटी के दिनों के बहारें याद फरमाने लगा। सच कहा बड़े, वो भी क्या दिन थे। अब तो इस मखलूक के दीदार की ख्वाहिश ख्वाब में ही हसरत ही मालूम होती है। शहरोज़ ने उसकी शरारत में भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। वही तो छोटे, वैसे छिपकली बताओ ना, तुमने कहाँ इस खुदा की हसीन तख्लीक का दीदार कर लिया? तुम्हारी कब्र में मनहूस इंसान, तुम्हें इतनी बड़ी जीती जागती लड़की नज़र नहीं आ रही? नजमा उसकी भूंडी अदाकारी पर फूलती नाक और जारहाना तेवर लिए उसके ऐन मुकाबिल कमर पर हाथ जमाकर खड़ी हुई कि देख लो नदीदे इंसान, मैं ही हूँ लड़की। हा 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 हा, तुम और लड़की? मजाक नहीं करो यार। हैरान नज़रों से नजमा को ऊपर से नीचे तक जायज़ा लेने के बाद किचन की फ़िज़ा में अमरोज़ का भरपूर कहका गूंजा था। ऐसे दीदे फाड़ कर मुझे क्या देख रही हो? कभी इन दीदों का सही इस्तेमाल करके कद आवर आईने में अपना आप को बगौर देखा होता तो तुम्हें ये शदीद किस्म की गलत फहमी कतई लाहक नहीं होती। वो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हरकोरे लेते गुस्से की परवाह के बगैर मसनूई अफसोस से बोला, नहीं बकवास बंद करो याजूज के कुछ लगते, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वह हस्बे साबिक बिफरी। यही यही देख लो खुद को। वो चलकर एक जस्ट में उसके मुकाबिल आया। तुम्हारी यही हरकतें तुम्हें कोमल नाजुक अंदाम लड़कियों की कैटेगरी से खारिज करती हैं। मतलब यार कोई बात ही नहीं है तुमने खुदा की सबसे हसीन तकलीफ वाली। न खामोश वादी में गिरते झरने जैसी रूह दिल में घर करती आवाज़, न मद्दे मस्त हवाओं की सरसराहट पर झूमती महकती नाजुक फूल की डालियों जैसी अदाएँ, न गहरे खामोश समंदर जैसी आँखें, न मिसले माँ खूबसूरत मंद मोहना मुखड़ा। मतलब कि सिंफ वाली कोई बात ही नहीं है यार तुम में ना।
اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی صنف کی شاعرانہ تعارف پر نجمہ ہوناک پن سے اس کی شکل تکنے لگی اور تیز ترار بھوکی شیرنی کی ہوناک شکل دیکھ امروز نے مسکراہٹ دبائی، جبکہ شہروز بھائی کی اداکاریوں پر ہانڈیا میں خواہ کرچی چلانے لگا۔ نہ نزاکتیں، نہ ادائیں، نہ معصومیت، نہ نازک اندامی، کچھ بھی تو دوشیزاؤں والا نہیں ہے تم میں۔ بس ہمہ وقت جنگلی بلی کی طرح جھپٹنا، لڑنا، پھاڑ کھانے کو دوڑنا جانتی ہو۔ کس مخلوق کی نشانی ہے جانتی ہو؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر پر اثر انداز میں تجزیہ کرتے ہوئے لبوں پر مچل رہی مسکراہٹ کو دبا کر اس کی طرف جھکا۔ کس کی؟ نجمہ کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ ان شدید صدمے نے جو ساری تیز تراری حیران کر دی تھی، بجھل اعصاب پر فکر و غم بری طرح غالب آ گیا تھا۔ اس نے غیر جانبداری سے اپنا تجزیہ کیا تو واقعی امروز والی لسٹ کی ایک بھی خصوصیت اس میں ڈھونڈنے سے بھی ناپید تھی۔ تضاد مقابل نے بڑی بے مروتی سے حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہوئے نہایت بے دردی سے اسے اس کی صنف سے خارج کر دیا تھا۔ ایسے میں نجمہ بی بی صدمے سے بے ہوش نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ سچ میں جاننا چاہتی ہو تم؟ اس کی صدمہ زدہ کیفیت سے حظ اٹھاتے ہوئے امروز نے بنا ہمدردی سے آنکھوں کو جنبش دی، جیسے تصدیق چاہ رہا ہو آیا تمہاری موجودہ حالت حقیقت برداشت کر پائے گی یا ہارٹ اٹیک وغیرہ کا چکر پڑ جائے گا؟ ہاں ہاں، وہ ایک سوال نے پوشیدہ کئی سوالوں پر مزید بے دم ہوتی محض سر ہلا سکی۔ خون چوسنے والی چڑیل! اسے بلی کے سامنے سہمے کبوتر کی طرح کھڑا دیکھ امروز چیخ کر کہتا اس کے جھپٹنے سے پہلے کہکا لگا کر وہاں سے بھاگا۔ تم رک جاؤ جنگلی چڑیل کے سرتاج! نجمہ چمک کر ہوش میں آئی اور ٹیبل سے بیلن اٹھا کر اس کے پیچھے لگ گئی، جو کہکا لگاتا ہوا آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ چڑیل بڑے نئے سے کہا۔ اب بڑے کو اس نے چڑیل کا سرتاج کہا۔ کہیں ان دونوں نے خفیہ نکاح وکاح تو نہیں کھڑکا لیا؟ یوں بھی آج کل ایسے واردات عام ہو گئے۔ نہیں نہیں، اللہ میرا بھائی اب اتنا بھی گنہگار نہیں ہے کہ اسے نجمہ جیسی سزا ملے۔ شہروز اپنی سوچ پر ملامت کرتا کانوں کا ہاتھ لگا گیا، جبکہ حال کمرے سے دونوں کی خطرناک چیخو پکار کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ نغمہ، نغمہ بچاؤ! تمہاری بہن کو بچپن میں جو کتے نے کاٹا تھا، لگتا ہے 14 انجیکشن کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ امروز ہاپتا ہوا دوڑ کر اندر داخل ہوئی دھان پانسی نغمہ کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ بالکل صحیح پہچانا، ختم ہو گیا اثر، اس لیے آج میں اس 12 سنگھا کا سر پھاڑ کر رہوں گی۔ تم ہٹ جاؤ نغمہ، آج اس لعنتی انسان کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بیلن کو تلوار کی طرح بلند کیے وہ انگریزوں کی خون کی پیاسی جھانسی کی رانی ہی لگ رہی تھی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ امروز کندھا توڑ دو گی کیا؟ نغمہ دونوں کے بیچ سینڈوچ بن کر جھنجھلائی۔ نغمہ تم بیچ سے ہٹ جاؤ، بس جو بھی ہوا ہے اس کا انجام دے کر آغاز سمجھ جاؤ گی تم۔ چڑیل ہوں نا میں، آج اس پہاڑی بکرے کو خون کیسے چوستے سمجھاؤں گی۔ آر یا پار کی جنگ کے لیے تیار نجمہ کے ارادے کچھ زیادہ خطرناک تھے۔ امروز کو اپنی گلفشانی پر وقتی افسوس ہوا، کیونکہ کم از کم نغمہ تو اس آتش فشاں کو شانت نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھ لو نغمہ، میرے باپ بھائی گھر سے باہر ہیں اور ان کی غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ان کا ایک گھبرو جوان شہید کرنا چاہ رہی ہے تمہاری بلبتوڑی بہن۔ امروز نے عقب سے ہانک لگائی۔ وہ مسلسل نغمہ کو ڈھال بنائے ادھر سے ادھر ہوتا اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ پھر کلمہ شہادت پڑھ لو جلدی سے نجمہ، بس حد ہوتی ہے، اور آج وہ حد پار ہوگی اس برفانی ریچھ کے قتل کے بہانے۔ وہ اپنے ارادوں پر ڈٹی ہوئی تھی۔ ہائے ہائے، لڑکی کیا آتم پھیلا رکھا ہے، کوئی ہوش ہے؟ باہر تک آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ نہ جانے ندرت کی یہ اولاد اناز کس پر چلی گئی۔ وہاں دروازے سے داخل ہوتی رقیہ دادی نے قدم رنجہ فرماتی ہائے ہائے کے ساتھ کھری کھری سنائی۔ دادی آپ نہیں جانتی۔ نجمہ روحان سے ہوئی ان کے لتاڑنے پر، کیونکہ دادی کی جانبدار عدالت میں اس کی دال کم کم ہی گلتی تھی۔ البتہ بلند آواز میں شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے امروز شیر بنا نغمہ کے پیچھے سے نکل کر دادی کے قریب پہنچا۔ بی بی، جاننے کی نوبت تم آنے کہاں دیتی ہو؟ سارا دن تو یہاں وہاں دندہ نادی پھرتی ہو۔ وہ ذرا مدرسہ ہوتی تو تبھی گلی کو چین ہوتا ہے۔ باہر آگ برساتے سورج کا مقابلہ کر کے آ رہی دادی نے ساری گولہ باری نجمہ پر کر دی تھی۔ امروز کا تو بس نہیں چلا اس موقع پر بھنگڑے ڈالے۔ دادی، یہ زیادتی ہے، آپ اصل ماجرا جانے بغیر ہمیشہ کی طرح جانبداری سے کام لے رہی ہیں۔ شروعات اس نے کی تھی۔ نجمہ بیلن والا ہاتھ نیچے کر دی، سراپا احتجاج ہوئی۔ دادی نے ان آنکھوں سے ایک دنیا دیکھی ہے، انہیں پرکھ ہے صحیح غلط کی، تم الزام نہ دو انہیں جانبداری کا۔ امروز معصومیت سے بولا۔ نجمہ دادی کی عقابی خوخار نظریں خود پر دیکھ مزید صلوات و نصیحتوں کے طوفان سے اجتناب کے لیے پیر پٹکتی اندر بڑھ گئی۔ درست کہا میاں، مجھے پرکھ ہے اس لیے تمہیں بھی سلیقے سے سمجھا رہی ہوں۔ اب بچے نہیں رہے تم جو ہمہ وقت الجھتے رہتے ہو بہن سے۔ بڑے ہو جاؤ، کل کو نئی بہو آئے گی گھر، تمہاری ان حرکتوں کو کیا نام دے گی؟ نجمہ کے غائب ہوتے ہی دادی نے کڑے تیور لیا امروز کی جانب مڑتے ہوئے اس کا کان مروڑا۔
दादी पहले थानेदार जी को तो मनाए थानेदारनी लाने के लिए। अमरोज़ कराहता बोला। मान जाएगा, वो भी बस अब की बारी घर आए वो। दादी का कॉन्फिडेंट काबिल दीद था। अमरोज़ मुतासर को अंदाज में सर हिलाता सूरज से वहाँ से खिसक कर वापस किचन में आया, जहाँ वो उसका सारा गुस्सा रोटी पर निकाल रही थी। शेरू, अपने भाई से कह दो अपनी शक्ल ना दिखाए मुझे। तवे पर रोटी डालती हुई शोला जवाला लड़की का मिजाज भी जलते तवे पर जा बैठा था। यार तुम लड़की, मैंने कहा शक्ल गुम करो अपनी। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले नजमा ने आटे का पेड़ा उठाकर मारा था। लड़की, मेहनत से आता है आटा दाल, बर्बाद मत करो, मैं जा रहा हूँ, दफ़ा हो जाओ। उस इंसान सड़क पर खौफ और रात से जर्द पड़ते चेहरे के साथ कांपती उंगलियों में मजबूती से स्टीयरिंग थामे पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रही थी। खौफ से माफ़ होते जहन में एक कसद वाज़ेह था, चाहे जो हो जाए रुकना नहीं है। हौले हौले कांप रहे पसीने से तरबतर जिस्म का रुआं रुआं किसी गैबी इमदाद के लिए दुआगो था। जेडी, क्यों उतारा मैंने तुम्हें? खाली पैसेंजर सीट को अपना मुंह चढ़ाता देख वो बेबस हुई। उसने अपनी माँ बाप की वकालत करने पर अज्जत को फार्म हाउस से कुछ दूर पर ज़बरदस्ती गाड़ी से उतार फेंका था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी हिमाकत साबित हुई थी, जो सुनसान जंगलाती इलाके की अनजान सड़कों पर अपनी ज़िद व जुनून में गाड़ी लेकर निकल आई थी। लेकिन उसे क्या खबर थी कि यूँ असलकारों से भरी दो जीप उसका मौत की तरह ताक़ुब करेगी। खौफ से रगों में गर्दिश का करता खून बर्फ़ की तरह जम रहा था। धड़कनें बतदरीज थम पड़ती जा रही थी, दिल बंद होने को था, हाथ पैर बिल्कुल बेजान हो रहे थे, जैसे ये खौफ ही असलकारों से पहले उसकी रूह कब्ज़ कर लेगी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत का मुजाहरा करती अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश में गाड़ी पूरी जी जान लगाकर भगा रही थी। लेकिन कब तक यकायक बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर सामने से निकल आई गाड़ी को अपने खौफ व ख़तर पूरी रफ्तार से अपनी जानिब बढ़ता देख वहशतनाक चीख के साथ उसका सर्द बेजान पैर खुद ब खुद ब्रेक पर पड़ा था और एक ज़बरदस्त झटके से गाड़ी रुकी। साथ उसकी मध्यम चल रही धड़कनें भी थम गईं जब औक़ब से असला बरादरान को जीप रोक कर दौड़ते हुए अपनी जानिब बढ़ता देखा। जो वो लोग करीब आ रहे थे, खौफ और हरास से उसका वजूद तू तू सुन पड़ रहा था। आंखों की पुतलियां साइड मिरर पर साकित थीं, जिनमें उन लंबे चौड़े मुस्टंडों के हथियारों से आरास्ता फ़िज़ा में बुलंद हाथ उसकी सांसें खुश्क कर रही थी। लाख असाब को कंट्रोल करने की कोशिश के बावजूद असाब शल हो गए। ज़मीन पर पसीना पानी की तरह बहने लगा। देखे नकोश ख़तरनाक हद तक सफ़ेद पड़ गए। मध्यम धड़कनें सुस्त से सुस्तर हो गईं, फटी फटी पुतलियाँ बिल्कुल साकित हो गईं, और अगले ही लम्हे उसका नीम जान वजूद बका की जंग हार गया और उसका सर टूटी शाख की तरह स्टीयरिंग पर गिरा। पे हर जानिब सिया सुकूत छा गया था। ज़िंदगी की हसीन राह गुज़र ढूंढती है कोई हमसफ़र, जिसको पाने की है आरज़ू आ मिलेगा किसी मोड़ पर। वो अपनी महफिल निकाह में बैठा है, शायद नहीं यकीनन इस दुनिया का वाहिद अनोखा बल्कि नहायत अजीब तरीन फ़र्शनाज़ दुल्हा था, जो अपनी मुख्तसर बारात बारूदी ऑफिसर्स के हमरा डायरेक्ट थाने से सरकारी गाड़ी में लेकर आया था। अफल वर्दी में मलबूस, सर पर कैप की जगह सफ़ेद रुमाल बांधे, चटकते आसाब और सुलगती कनपटी के हमरा शदीद बेयकीनी इश्ताल के आलम में कमाल ज़ब्त मौलवी साहब के मुकाबिल बैठा था। ज़हन और दिल में अजब ही जंग छिड़ी हुई थी। हज़ारों सवाल ढेरों अंदेशे सर बुलंद कर रहे थे। क्या उसके साथ कोई मजाक हो रहा था? अगर मजाक हो रहा था तो नहायत ही घटिया मजाक हो रहा था। ज़बरदस्ती नादीदा जज्बाती बंदूक की नोक पर इजाब कबूल के मराहल से गुजरने के लिए तैयार बैठा वो सख्त ज़ब्त से काम ले रहा था। इंसान की ज़िंदगी का वो खूबसूरत जादुई लम्हा जब महज किसी का नाम मुक़द्दस रिश्ते का एहसास दिल में ढेरों कलियां खिला देती है, पर उसके अंदर धुआं उठ रहे थे। बल्कि वो बारात लेकर कहाँ आया था? वो तो अपनी फ़र्शनासी का सबूत देते अपना वादा पूरा करने के लिए वक़ास मलिक की साहबजादी की इमरजेंसी में मुनक़्क़द हुए निकाह में सिक्योरिटी के इंतज़ाम देखने आया था। और आनन फाननी सूरत हाल इस कदर बदल गई कि असल दूल्हे की अदम मौजूदगी को जवाज़ बनाकर क़ुरबानी के बकरे की तरह उसे ही पेश कर दिया गया कसाई मौलवी साहब के सामने। ये सोच इसके अंदर इश्तियाल अंगेज़ मादा को भड़काने के लिए काफ़ी थी। क्या उसका वजूद इस कदर अर्जा था कि किसी की भी खाली जगह को पुर करने के लिए उसकी रज़ा जाने बगैर उसे बिठा दिया जाए? उसकी मर्दाना अन्ना बुरी तरह बिलबिला रही थी। मन कर रहा था पल में सब तहस नहस करते, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहा था कि उसे क़स्सा किस बात पर करना चाहिए, अपने बाप पर जिन्होंने उसे इस मकाम तक लाया, या अपनी बेबसी पर। अगर इज़्ज़त माब मलिक साहब के मामाजात ने कम ज़रफ़ी और मादा परस्ती की अजीम मिसाल कायम करते हुए गिलानियों से सौदेबाजी करके महज 4000 वोटों के एवज़ सारे रिश्ते नातों को पसे पुश डालकर मुश्किल घड़ी में मलिक वक़ास की मदद करने उनकी बेटी को कबूल करने से इनकार कर दिया था,
تو کیا اس کا یہ مطلب نکلتا تھا ابرار حمید اپنا بیٹا پیش کر دے؟ اس کے اندر زہریلی سوچ ابھری، لیکن منتشر ذہن کو شدید تعاون بلکہ تعجب وقاص ملک پر بھی ہو رہا تھا، جو کلانیوں کی بدنیتی سے ڈر کر اپنی نازوں میں پلی نازک اندام بیٹی اس جیسے مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھنے والے تھانے دار کو سونپ رہے تھے۔ کم از کم یہ تو انہیں لحاظ کر لینا چاہیے تھا، وہ کہاں اونچے حزب نسب والے خاندانی رئیس اور ابرار حمید کہاں ان کا ایک معمولی سا ملازم۔ ان کی حیثیت کے آگے ابرار حمید جیسے وفادار کی بھلا کیا اوقات، لیکن شاید اسی کو ستارے گردش میں آنا کہتے ہیں، طلحہ نے تنفر سے سوچا۔ اس نے ہمیشہ کہا تھا، بلکہ مسلم ارادہ تھا اس کا، جب نکاح کی سنت ادا کرے گا مکمل سنت پر عمل پیرا ہوگا، نہایت سادگی و مختصر محفل میں نکاح کی مقدس سنت ادا ہوگی، لیکن اتنی سادگی سے اس قدر غیر متوقع صورتحال میں ایجاب و قبول کے مراحل طے پائیں گے، اس کا اسے ذرا اندازہ نہیں تھا۔ وہ اپنی سوچوں کے تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ ادھر مولوی صاحب نکاح کی کارروائی شروع کر چکے تھے۔ طلحہ ابرار حمید ولد ابرار حمید، آپ کا نکاح آبرو وقاص ملک ولد وقاص ملک سے 1,00,000 حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ خطبے کے بعد مولوی صاحب کا دلسوز سوال اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ طلحہ نے بجائے مولوی صاحب کو تسلی بخش جواب دینے کے ہنوز بے یقینی کی کیفیت میں گردن موڑ کر پہلو میں بیٹھے اپنے باپ کو دیکھا، اس امید کے تحت کہ شاید اب یہ انکشاف ہو جائے کہ یہ محض ایک بھونڈا مذاق تھا۔ طلحہ بیٹے، مولوی صاحب آپ کے جواب کے منتظر ہیں، ان کو جواب دو۔ ابرار حمید نے اس کی اندرونی کیفیت سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ طلحہ بیٹا، نیک کام میں تاخیر اچھی بات نہیں۔ اسے ہنوز خود کو گھورتا دیکھ ابرار حمید نے اس کے مضبوط چوڑے شانوں پر دباؤ بڑھایا۔ آپ نے اس نیک کام کے لیے حامی بھرنے سے پہلے میری رضامندی پوچھی تھی؟ اگر میں ابھی انکار کر دوں تو؟ وہ بڑے ضبط کے ساتھ دبی دبی آواز میں باپ پر بگڑا۔ جہاں مان ہوتا ہے وہاں یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ مجھے اپنے بیٹے پر اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔ میرا شیر جوان میرے اشارے پر اپنا سر گردن سے اتار کر میرے قدموں میں رکھ سکتا ہے، ابرار حمید نے تفاخر سے کہتے ہوئے گویا شیر کو پنجرے میں جادو کی جگہ جذباتی منتر سے قید کر دیا تھا، جہاں وہ پھڑپڑا تو سکتا تھا لیکن نکلنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر آپ میرا سر ہی مانگ لیتے۔ اس نے شاکی نظریں ان پر ڈال کر نظر سامنے اٹھائی جہاں مولوی صاحب الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہاں سے نظر ہٹی تو جھکے کندھوں اور گلال آنکھوں میں واضح شکست لیے بیٹھے برسوں کے بیمار نظر آ رہے وقاص ملک پر ٹھہری۔ شدید غصے کے باوجود اسے اس بات پر ترس آیا تھا۔ طلحہ ابرار حمید ولد ابرار حمید، آپ کا نکاح آبرو وقاص ملک ولد وقاص ملک سے 1,00,000 حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ ابرار حمید کے اشارے پر لفظ پھر دہرائے گئے۔ طلحہ نے سرخ آنکھیں سختی سے میچیں۔ وفاداری اور اپنے قول کی پاسداری میں ہر حد سے گزر جانے والے ابرار حمید نے آج اپنے شیر جوان کو بالکل بے بس کر دیا تھا۔ قبول ہے، وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچتا بھینچی آواز میں بولا۔ اس کی کیفیت سے بالکل انجان مولوی صاحب نے انہیں لفظوں کو اسی اطمینان سے ازسر نو دہرا کر اس کا مزید 2 مرتبہ کڑا امتحان لیا تھا۔ دونوں مرتبہ قوت ارادی کو مات دے کر قوت ضبط کو فوقیت دیتے ہوئے وہ اس بدتمیز اکھڑ بدمزاج ضدی خودسر حسینہ کو اپنی زوجیت میں قبول کرتا چلا گیا۔ سنت کی ادائیگی کے بعد بمشکل 8 لوگوں کی محفل میں مبارکباد کا تبادلہ شروع ہوا تو وہ اسی پتھریلے تاثرات کے ہمراہ سب سے گلے ملتا رہا۔ اس نے رسمی مسکراہٹ بھی لبوں پر سجانا اور بس جانا تھا۔ مبارک ہو میرے شیر، آج تم نے میرا سینہ فخر سے اور چوڑا کر دیا۔ اولاد اگر انسان کو اللہ دے تو تم جیسا فرمانبردار جانثار دے، ورنہ نہ دے۔ اپنے بلند قامت سعادت مند بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے ابرار حمید کا سینہ فخر سے پھول گیا تھا۔ لہجے میں ہی نہیں ہر انداز سے سرشاری آیاں تھیں۔ لیکن آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، بھولوں گا نہیں میں اس زیادتی کو۔ وہ شکوہ کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ کوئی نہیں یار، میں منع آئیے ملک صاحب۔ طلحہ کو جواب دیتے ہوئے ملک وقاص کو بوجھل قدموں ادھر آتا دیکھ ابرار حمید ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں تمہیں مبارکباد پیش نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم نے یہ مرضی سے نہیں اپنے والد کے دیے قول سے مجبور ہو کر کیا ہے۔ اس لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں تمہارا قرضدار ہوں، ممنون و مشکور ہوں، احسان مند ہوں کہ تم نے میری بیٹی کو اس بددعا سے آزاد کر کے وقاص ملک کو زندگی بھر کے لیے خرید لیا ہے۔ وہ اس کا شانہ دونوں ہاتھوں سے جکڑے شدت غم سے کانپتی آواز میں بولے۔ پلیز ملک صاحب۔ طلحہ نے بوکھلا کر ان کا شانہ تھاما۔ میں بس اتنا کہوں گا، جلد بازی میں آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر دی۔ اسے آپ لوگوں کے شایان شان کوئی بھی مل جاتا، بات جو بھی ہو، حالات جو بھی ہوں، لیکن آپ، میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بلا مبالغہ صاف گوئی سے بولا۔ نہیں جوان، میری بیٹی اگر اتنی خوش قسمت
ہوتی تو ابھی کمرے میں خوف و ہراس سے سفید نہ پڑی ہوتی۔ وقاص ملک طنزیہ مسکرائے، لہجہ درد سے لبریز تھا۔ مسکراہٹ بھی ایسی تھی جیسے اپنی حالت کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ ابرار حمید نے لب بھینچے۔ آج سے پہلے انہوں نے اتنا ٹوٹا بکھرا وقاص ملک کو کبھی نہیں دیکھا تھا، شاید تب بھی نہیں جب 8 سالہ آبرو کو انہوں نے خود سے جدا کر کے دور امریکہ بھیجا تھا۔ ادھر آؤ میرے ساتھ۔ وقاص ملک اس کا مضبوط بازو تھام کر ایک سائڈ پر ہوئے۔ جانتے ہو اس 1 گھنٹے میں میں نے کتنے رشتہ داروں، دوستوں اور ہمدردوں کا اصل مکروہ چہرہ دیکھ لیا ہے، جو برسوں سے اپنے بدنما، بدصورت، بددیانت، مکروہ چہرے پر دوست، ہمدرد، غمگسار کا نقاب چڑھائے فریبی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے کھوکھلا کرتے آ رہے تھے، مجھ سے جھوٹی امیدوں کا بلند قامت محل تعمیر کرواتے آ رہے تھے۔ اور آج اسی فریب و دھوکہ کی اینٹوں سے بنے کھنڈر محل کے ملبے تلے وقاص ملک دب کر مر گیا۔ ان کے لہجے میں صدیوں کی تھکن، لفظوں میں ٹوٹے کان سی چبھن اور حزن و ملال سے مرجھائے چہرے پر اذیت کی داستان رقم دیکھ طلحہ نے ناسمجھی سے باپ کو دیکھا۔ آبرو ہمارے علم میں لائے بغیر ہماری یہاں موجودگی سے خفا ہو کر باہر لانگ ڈرائیو کے لیے نکلی تھی۔ اذیت اس کے ہمراہ تھا۔ راستے میں اس میں اور اذیت میں شاید کوئی انبن ہو گئی۔ اس نے اذیت کو فارم ہاؤس کے قریب ہی اتار دیا اور اکیلی انجان راستوں پر غصے کی حالت میں نکل گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے گیلانی کو پہلے سے علم تھا یا آج ہی معلوم ہوا تھا۔ زیاد گیلانی نے تقریباً 5 سے 7 کلومیٹر تک 2 جیپ اسلحہ برداران کے ہمراہ اس کا پیچھا کیا، پھر ایک سنسان سڑک پر اس کی گاڑی کو زبردستی رکوا کر پورے 1.5 گھنٹے تک اسلحہ کاروں سے گھیرے رکھا۔ شدت ضبط سے نہ صرف وقاص ملک کی آواز بھر آ گئی تھی، بلکہ اپنے لخت جگر کی اس لمحے کی اذیت محسوس کر ان کا تنفس بگڑ گیا تھا۔ آہ! طلحہ اس لڑکی کی حالت کا سوچ کر اندر تک دہل گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں تو بڑے بڑے توانا مرد تک ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، پھر وہ تو ایک نازک اندام سی لڑکی تھی۔ اندازہ لگا سکتے ہو جو بچی بچپن میں ٹوٹے گن سے تک نہیں کھیلی ہو، اس کا اتنے اسلحہ کاروں کی موجودگی میں کیا حال ہوا ہوگا؟ انہوں نے سرخ چہرہ موڑ کر نم گلال آنکھیں اس کی جانب اٹھائیں۔ طلحہ اس باپ کی آنکھوں میں درج اذیت کی داستان پڑھنے کی ہمت نہ کرتے ہوئے زاورِ نظر بدل گیا، اور 1.5 گھنٹے بعد نہ جانے کب سے بے ہوش پڑی آبرو کی گاڑی کو ٹو کر کے یہاں فارم ہاؤس تک لایا گیا، اور کھلے لفظوں میں مجھے باور کروایا گیا کہ وہ جب چاہیں اپنے زور بازو کے دم پر میری بیٹی کو لے جا سکتے ہیں، میں انہیں روک نہیں سکتا۔ انہوں نے اذیت سے زیاد گیلانی کے لفظ دہرائے۔ اور واقعی میں انہیں نہیں روک سکتا ہوں۔ تبھی میں نے فوری اقدام کے تحت اپنی سیاہ بخت بیٹی کے لیے کوئی مضبوط صاحبان تلاش کرنا چاہا، جو میری پھولوں سی نازک بے گناہ بچی کو اپنی پناہوں میں چھپا کر اس انتقام کی آگ کی لپیٹوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن میرے کڑے وقت میں کوئی ہمدرد ہاتھ تسلی کے لیے میری طرف نہیں بڑھا، نہ نام نہاد رشتے داروں کا اور نہ ہی دوست احباب میں سے کسی رفیق قلب کا، کیونکہ خاندان والے سب زمیندار ہیں۔ انہوں نے اگر پنچایت کے فیصلے کی خلاف ورزی کی تو پنچایت ان کا بائیکاٹ کر دے گی، جس کے بعد ان کے اراضی کے معاملات کورٹ کچہری کے چکروں کی نظر ہو جائیں گے۔ اور عمران بھائی جو اثر و رسوخ والے تھے، میری مدد کر سکتے تھے، انہوں نے سیاسی مفاد کے لیے قدم پیچھے لے لیے۔ وہ اپنی بے بسی کی داستان سناتے ہوئے خود اذیتی سے مسکرائے۔ اب بزنس ورلڈ سے کوئی اس لیے میرے شانہ بشانہ کھڑا نہیں ہوا کیونکہ زیاد گیلانی کی پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ وہ چاہیں تو رات ایک فون کال سے شیئر مارکیٹ میں کسی کی بھی خستہ حال شیئرز کو بلندیوں تک پہنچا دیں، اور چاہے تو کسی کا بھی رندے پر دوڑتا ہوا بزنس ٹھپ کروا دیں۔ اس خستہ حال لاچار باپ کی کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ اس انسان سوز مطلبی دنیا میں سب کو اپنا مفاد، اپنی بقا عزیز ہے۔ کوئی میری بدنصیب بیٹی کو اپنا کر اپنے روشن بخت کے تخت پر بربادی کا سیاہ باب نہیں لکھنا چاہتا۔ مجھے تو ابرار حمید پر حیرت ہو رہی ہے کہ وہ کیوں ہر بار انجام کی پرواہ کیے بغیر میرے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ابرار حمید کو پرنم تشکر آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے عقیدت سے بولے، وہ ایک فیری ٹیل ہے نا، کرسٹ پرنسس، اسی کا کردار ہے، مجھے بزدل باپ کی بدنصیب بیٹی۔ وہ اپنا ہی تمسخر اڑا رہے تھے۔ تم بے فکر رہو، تھوڑی ضدی ہے، بد مزاج بھی ہے، لیکن دولت کی پجارن نہیں ہے۔ دولت شان و شوکت سے کبھی لگاؤ نہیں رہا۔ وہ تو بچپن سے محبت اپنائیت اپنوں کو ترسی ہے، پھر میرا سب کچھ میرے 3 بچوں کا ہی تو ہے، تم بس اس کی حفاظت کرنا۔ وہ طلحہ کا بازو تھپ تھپا کر پر امید لہجے میں التجا کر رہے تھے۔ اتنا سب سننے کے بعد طلحہ محض سر ہلا سکا تھا۔ تو آپ زیاد گیلانی کے خلاف FIR درج کروانا چاہیں گے؟ وہ کچھ توقف کے بعد سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ FIR کیس وکیل سب کا وقت کا ضیاع ہوگا۔ ان جیسوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، قانون تو یوں بھی ان کے گھر کی لانڈی غلام ہوتی ہے۔ نہیں، چونکہ اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تم پریشانی میں آ جاؤ گے۔ ان کا سر نفی میں ہلا۔ آپ میری فکر نہیں کریں،
नहीं, मुझे तुम्हारी صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے. ٹھیک ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، میں چلتا ہوں. ابا آپ بھی گھر کے لیے نکلے، بچے تنہا ہیں گھر میں. اس فوج پر نظر ڈالتے ہوئے متفکر سا ابرار حمید سے بولا. اور آپ فکر نہیں کریں، سیکیورٹی کا سارا انتظام کر دیا ہے میں نے. اب یہاں چڑیاں بھی پر نہیں مار سکتے. وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا. وقاص ملک نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا. جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی. کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ تو جناب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لو شپ کا چکر ہو جائے گا، لیکن جناب یہاں تو ڈائریکٹ نکاح ہو چکا ہے وہ بھی بنا مرضی کے. تو دیکھتے ہیں اب ان کے درمیان کیا چلتا ہے، کیسے رشتہ ان کا آگے بڑھتا ہے. کیا آبرو کیا ہے ہمارے تھانے دار صاحب کو قبول کرے گی یا نہیں. ویسے تو وہ بھی کسی تھانے دارنی سے کم نہیں ہے. تھانے دار اور تھانے دارنی کی جوڑی تو بڑی اچھی ہے، کمال ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ. جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے، ہمارے چینل کو شیئر بھی کر دیجیے اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.